فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو جہاں میڈیکل کالجز قائم ہیں وہاں نرسنگ اور پیرامیڈیکل کالجز کے قیام کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سکریٹریٹ میں محکمہ طب اور صحت کا جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں وزیر صحت دامودر راج نرسمہا، چیف سکریٹری شانتی کماری اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو اس مقصد کے لیے مشترکہ پالیسی تدوین کرنے کی ہدایت دی۔ ریونت ریڈی نے افسران کو ہدایت دی کہ کوڑنگل میں میڈیکل اور نرسنگ کالجوں کے قیام کا جائزہ لیں اور ساتھ ہی ساتھ بی بی نگر ایمس میں مکمل سطح پر طبی خدمات کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایمس کو مکمل طور پر کارکرد کرایا جاتا ہے تو کھمم، ورنگل اور نلگنڈا اضلاع کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اس طرح عثمانیہ اور نمس اسپتالوں پر بوجھ کم ہوگا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے منگل کو پروفیسر کودنڈا رام اور عامر علی خان کی گورنر کوٹے کے تحت MLC کے طور پر تقرری کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر ایک اہم فیصلہ جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ انہیں جوں کا تو برقرار رکھا جائے اور نئے ارکان کو آئندہ احکامات تک حلف نہ لینے کی ہدایت جاری کی۔ پروفیسر کودنڈا رام اور عامر علی خان کو ہائی کورٹ کے مزید احکامات تک حلف لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ BRS قائدین داسوجو شرون اور ستیہ نارائنا نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کودنڈا رام اور عامر علی خان کی بطور MLC تقرری کو چیلنج کیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے نئے احکامات جاری کیے۔ آئندہ سماعت 8 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے منگل کو پروفیسر کودنڈا رام اور عامر علی خان کی گورنر کوٹے کے تحت MLC کے طور پر تقرری کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر ایک اہم فیصلہ جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ انہیں جوں کا تو برقرار رکھا جائے اور نئے ارکان کو آئندہ احکامات تک حلف نہ لینے کی ہدایت جاری کی۔ پروفیسر کودنڈا رام اور عامر علی خان کو ہائی کورٹ کے مزید احکامات تک حلف لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ BRS قائدین داسوجو شرون اور ستیہ نارائنا نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کودنڈا رام اور عامر علی خان کی بطور MLC تقرری کو چیلنج کیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے نئے احکامات جاری کیے۔ آئندہ سماعت 8 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ سائبرآباد CP نے مہاتما گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کمشنر آف پولیس سائبرآباد اویناش موہنتی، IPS اور دیگر پولیس افسران اور عملے نے مہاتما گاندھی کو ان کی 76ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ CP نے کہا کہ بابا ایک قوم کے شکر گزار ہیں اور سب کو گاندھی جن کے امن، عدم تشدد، سادگی، ذرائع کی پاکیزگی اور عاجزی کے نظریات کو اپنانا چاہیے۔ CP کے ساتھ DCP ایڈمن روی چندرن ریڈی، ADCP SB روی کمار، ADCP کرائم جی نرسمہا ریڈی و دیگر اسٹاف بھی موجود تھے۔ رنگا ریڈی ضلع نارسنگی میں گانجے کے چاکلیٹس کا بہت بڑا ذخیرہ دیکھا گیا۔ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ ایکسائز انفورسمنٹ افسران نے 4 کلوگرام گانجا چاکلیٹس ضبط کر لیے۔ کوکاپیٹ رینک کی کنسٹرکشن کمپنی پر اہلکاروں کا چھاپا دیکھا گیا۔ ایک کمرے میں چاکلیٹس، گانجے کے چاکلیٹس کے مختلف برانڈز کی شناخت کی گئی۔ انفورسمنٹ افسران نے سومیا راجن کو اڑیسہ سے گرفتار کیا۔ گانجا چاکلیٹ اڑیسہ سے لائی جاتی اور حیدرآباد میں بیچی جاتی تھی۔ انجینئرنگ کے طلباء، سافٹ ویئر ملازمین اور مزدوروں کو چاکلیٹ کی فروخت کی جا رہی تھی۔ اڑیسہ میں کم قیمت پر لائے گئے گانجا چاکلیٹ حیدرآباد میں زیادہ قیمت پر فروخت ہوتے تھے۔ شمس آباد ایکسائز پولیس NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔
صدر BRS کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں پیٹرول، ڈیزل، دال، نمک اور دیگر اشیاء ضروریہ میں اضافہ ہو گیا، جس کے باعث ملک کے غریب عوام کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وزیراعظم نریندر مودی ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب منعقد کر کے مذہب کے نام پر ملک کے عوام کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کر رہے۔ ملک کے عوام باشعور ہیں، آئندہ لوک سبھا انتخابات میں BJP کو سبق سکھائیں گے۔ KTR اپنے کارکنوں سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے 420 وعدوں پر عمل آوری نہ کرنے پر عوام میں ناراضگی پیدا ہو رہی۔ اگر حکومت 100 یوم میں ان وعدوں پر عمل آوری نہیں کرے گی تو عوام حکومت کے خلاف ہو جائیں گے۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے مریال گوڑہ میں فیئر اینڈ برائٹ کریم کے نام سے ایک دوا کو ضبط کیا، کیونکہ اس لیبل پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے جلد کی رنگت بہتر ہوتی ہے، جو کہ ڈرگس رولز کے مطابق ڈرگس کے لیے ممنوع دعویٰ ہے۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے ایک کلینک پر چھاپہ مارا ہے اور 50,000 روپے مالیت کی دوائیں ضبط کی ہیں، جو کلدرتی گاؤں بودھن منڈل نظام آباد ضلع میں فروخت کے لیے رکھی گئی تھی۔ صدر BRS طلبہ تنظیم G سرینواس یادو نے کانگریس کے قائد مدھو یاشکی گوڑ کی جانب سے سابق چیف منسٹر KCR کے فارم ہاؤس پر حملہ کرنے کے بیان کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں یعنی 6 ضمانتوں پر عمل آوری کریں۔ G سرینواس یادو نے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس قائدین سابق چیف منسٹر KCR کے فارم ہاؤس پر حملہ کریں گے تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے قائدین نے عوام سے جھوٹے وعدے کر کے اقتدار حاصل کیا۔ اگر وہ ان وعدوں پر اندرون 100 یوم عمل آوری نہیں کریں گے تو عوام ان کا گھیراؤ کریں گے۔ انہوں نے کانگریس قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ BRS قائدین پر تنقید کرنے کے بجائے ریاست کی حکمرانی پر توجہ دیں۔ چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش میں ایک شخص ٹرین اور ریلوے پلیٹ فارم کے درمیان پھنس گیا۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کی وقارآباد ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا۔ ایک مسافر ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ٹرین نکل چکی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک توازن کھو جانے کے نتیجے میں ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیان گر پڑا۔ کافی دور تک ٹرین اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ اس کے بعد ٹرین کو روک دیا گیا۔ ریلوے پولیس نے تقریباً 2 گھنٹوں کی کوشش کے بعد پلیٹ فارم کو توڑ کر مسافر کو بحفاظت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ اسے علاج کے لیے حیدرآباد کے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی کی شناخت ستیش کے طور پر کی گئی ہے اور وہ ریاست کرناٹک کے رائچور کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔ صدر پردیش کانگریس AP YS شرمیلا نے قیاس آرائیوں کے درمیان چچا زاد بہن YS سنیتا ریڈی سے ملاقات کی کہ وہ سنیتا بھی کانگریس میں شامل ہوں گی۔ AP کانگریس کے صدارتی عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد شرمیلا کا یہ پہلا آبائی ضلع کڑپا کا دورہ تھا، جہاں انہوں نے سنیتا ریڈی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہی، جس میں ان دونوں نے مختلف مسائل موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں دونوں نے سابق چیف منسٹر راجشیکھر ریڈی کی سمادھی گئے۔ سنیتا ریڈی سابق وزیر YS وویکانند ریڈی کی دختر ہیں۔ ریڈی کا 2019 میں الیکشن سے چند ہفتوں قبل قتل کر دیا گیا تھا۔ سنیتا اس کیس میں حصول انصاف کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہی۔ وویکانند ریڈی قتل کیس میں CBI نے جو اس کیس کی تحقیقات کر رہی خاندان کے چند افراد کے ناموں کو ملزمین کے طور پر پیش کیا ہے۔ شرمیلا سے ملاقات کے بعد اس بات کو تقویت مل رہی کہ سنیتا ریڈی بھی کانگریس میں شامل ہونے کی خواہش رکھتی ہیں۔ وہ دراصل اپنے والد کے قتل کیس میں ملوث رشتہ داروں سے سیاسی بدلہ لینے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔ راشٹریہ جنتا دل RJD کے سربراہ لالو پرساد یادو کے بیٹے اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی پرساد یادو منگل کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے نوکری کے بدلے زمین معاملے میں پوچھ تاچھ شروع کی۔
نوکری کے بدلے زمین معاملے میں ای ڈی کے سمن کے بعد یادو صبح 11:30 بجے پٹنہ میں ای ڈی کے دفتر پہنچے تھے۔ یادو کے ای ڈی آفس پہنچنے سے پہلے ہی آر جے ڈی ایم ایل اے اور سابق وزیر سمیت بڑی تعداد میں حامی ای ڈی آفس پہنچ چکے تھے۔ یادو جیسے ہی ای ڈی کے دفتر پہنچے، حامیوں نے ان کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے یادو ای ڈی آفس کے اندر جانے میں کامیاب ہوئے۔ ای ڈی نوکری کے بدلے زمین گھپلے سے متعلق معاملے کی جانچ کر رہی۔ الزام کے مطابق لالو پرساد یادو نے 2004 سے 2009 تک مرکز میں کانگریس کی قیادت والی متحدہ ترقی پسند حکومت کے دور میں ریلوے کے وزیر رہتے ہوئے گروپ بی کیٹیگری میں امیدواروں کو دی گئی نوکریوں کے بدلے میں اپنے خاندان کے افراد کے نام پر پلاٹوں کا رجسٹریشن کرایا تھا۔ ای ڈی نے اس معاملے میں لالو پرساد یادو سے تقریباً 10 گھنٹے گزشتہ روز پوچھ تاچھ کی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے مودی حکومت پر نوجوانوں کو روزگار فراہم نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوا اور یہی وجہ ہے کہ بے روزگار نوجوان جنگ زدہ اسرائیل جا کر خطرات مول لینے پر مجبور ہیں، جبکہ حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ واڈرا نے کہا کہ اگر کہیں جنگ کی صورتحال ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے شہریوں کو وہاں سے بچا کر اپنے ملک واپس لاتے ہیں، لیکن آج بے روزگاری نے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ ملک کی حکومت ہزاروں بے بس اور لاچار نوجوانوں کو جنگ زدہ اسرائیل جا کر یہ خطرہ مول لینے سے بھی نہیں بچا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتخابات میں $5 ٹریلین اکانومی، سالانہ 2 کروڑ نوکریاں اور مودی کی گارنٹی جیسی باتیں محض جملہ ہے۔ انہیں یہاں اپنے ملک میں روزگار کیوں نہیں مل رہا؟ یہ لمبی لمبی لائنوں میں 2 دنوں سے کھڑے نوجوان ہمارے ملک کے لیے بچے نہیں ہیں کہ ہم انہیں اتنی بھیانک جگہ پر جنگ میں بھیجنے کے لیے خوشی سے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ بستر پر لیٹتے ہی 30 سیکنڈ کے اندر گہری نیند سو جاتے ہیں۔ انہوں نے طلباء کو اسکرین ٹائم سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس چیز سے نیند میں خلل پڑتا ہے۔ بھارت منڈپم میں پریکشا پے چرچا کے 7ویں ایڈیشن کے دوران طلباء، والدین اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اسکرین پر گزارا جانے والا وقت سونے کے وقت کو کھا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متوازن طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چیز کی زیادتی سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک صحت مند جسم ایک صحت مند دماغ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے کچھ معمولات کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی میں وقت گزارنا اور باقاعدہ اور مکمل نیند لینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکرین ٹائم جیسی عادات نیند کے مطلوبہ وقت کو کھا رہی ہیں، جس پر جدید ہیلتھ سائنس نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مودی نے کہا، میں نے بستر پر لیٹنے کے اندرون 30 سیکنڈ گہری نیند میں جانے کا معمول برقرار رکھا۔ جاگتے وقت پوری طرح جاگنا اور جب آپ سو رہے ہوں تو اچھی نیند لینا ایک ایسا توازن ہے جسے حاصل کر کے صحت مند رہا جا سکتا ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسک نے اعلان کیا ہے کہ ان کی دماغی کمپیوٹر انٹرفیس کمپنی نیورالنک نے کامیابی کے ساتھ پہلا انسانی امپلانٹ ایک شخص کے دماغ میں لگا دیا اور جس شخص کے بھیجے میں یہ چپ لگائی گئی ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ایلن مسک نے کہا کہ کمپنی کا یہ پہلا پروڈکٹ ہے جسے ٹیلی پیتھی کا نام دیا گیا ہے۔ جب یہ شخص صرف سوچے گا تو وہ کام ہو جائے گا، جیسے فون یا کمپیوٹر کو کنٹرول کرنا وغیرہ۔ نیورالنک نے گزشتہ سال انسان پر اس کی آزمائش کے لیے امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی منظوری حاصل کی تھی اور ستمبر میں کہا تھا کہ وہ 6 سالہ ابتدائی آزمائش کے لیے پہلے شخص کی تلاش میں ہے۔
एलन मस्क ने एक ट्वीट करके कहा, पहले इंसान को न्यूरालिंक का एक इम्प्लांट मिल गया और वो ठीक हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई नताइज में उम्मीद अफजा न्यूरा स्पाइक का पता चला है। एलन मस्क ने मतला किया कि पहला न्यूरालिंक प्रोडक्ट टेलीपैथी के नाम से जाना जाएगा। दुनिया के अमीर तरीन अरबपति के मुताबिक ये आपके फ़ोन या कंप्यूटर और उनके ज़रिए तकरीबन किसी भी डिवाइस को सिर्फ सोच समझकर कंट्रोल करने के काबिल बनाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।